کہ جو اللہ رب العزت کی منتخب جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت کہتے ہیں اور دوسری جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہی اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں، اللہ رب العزت کے منتخب کی ہوئی جماعتیں ہیں۔ نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے، اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کوشش اور مرضی سے کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ انسان پوری زندگی عبادت کے اندر گزار دے، ریاضت کے اندر گزار دے، ساری زندگی تہجد کے اندر پڑا رہے، ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے، ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مصروف کر دے، لیکن وہ بندہ نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے، اور اگر کوئی صحابی بن سکتا ہے تو وہ بھی اپنے رب کی مرضی سے بن سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ کسی تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیاوی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن پاک پڑھتے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی عظمت سمجھ میں آتی جائے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کو آپس کے اندر ایسے جوڑا کہ قرآن اس کی تصویر یوں بیان کرتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہیں، یہ میری منتخب جو جماعت ہے، میری پسندیدہ جو جماعت ہے، یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر میں نے محبت کو بھر دیا ہے۔ یہ آپس کے اندر خونی دشمن تھے، آپس کے اندر اتنے زیادہ دشمن تھے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر سال ہا سال لڑائیاں کرنے والے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر میں نے ایسی محبت بھر دی ہے۔ اگر آپ دنیا کا سارا ساز و سامان خرچ کر دیتے، اگر آپ ساری محنت کر لیتے، آپ کوشش کر لیتے، آپ ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، آپ ان کو بائی بائی نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے ان کو آپس کے اندر بائی بائی بنا دیا ہے، ان کو آپس کے اندر ایسا جوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا ربا کیسے جوڑا ہے؟ رب کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار بھی اٹھائے پھر بھی یہ آپس میں بائی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے آ جائے پھر بھی یہ آپس میں بائی بائی ہے، کیونکہ ایک گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہو تو جب کلیشیں ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحابہ کرام آپس کے اندر اللہ نے ایسی محبت ان کے دلوں کے اندر بھر دی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑے، میدان کے اندر بھی آ جائے پھر بھی آپس کے اندر بائی بائی ہے، ایک دوسرے سے جدا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپس کے اندر اتنا زیادہ پیار اور محبت ہے کہ قرآن ان کی محبت کی تصویر یوں کھینچتا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے خلاف اتنے سخت ہیں، یہ کافروں کے خلاف اتنے سخت ہیں کہ اگر کیسر و کسریٰ بھی سامنے آ جائے تو وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر یہ 313 کی تعداد کے اندر ہو، ادھر ہزاروں کے لشکر بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر یہ 1000 کے لشکر ہو، ادھر 15,000 کے لشکر بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ادھر 10,000 کے لشکر ہو، ادھر لاکھوں کی تعداد کے لشکر بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسا آپس کے اندر بائی بائی بنا دیا، ان کی آپس کے اندر ایسی محبت پیدا کر دی کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے
کی جرت نہیں لگتی. یہ پیار اور محبت اللہ نے صحابہ کرام کا آپس میں رکھا. پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کیا مقام دیا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. صحابہ کرام کی دو تقسیمیں کرتا ہے قرآن. کہتا ہے ایک صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے, انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا, فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اور ایک صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, اللہ کے راستے میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے بعد والے ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں صحابہ سے اتنا راضی ہوں, میں صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہوں, اگرچہ بعد میں ایمان لے کر آئے, کوئی پہلے ایمان لے آیا کوئی بعد میں ایمان لے کر آیا, لیکن اللہ کی صحابہ کے ساتھ محبت دیکھیے. اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کوئی پہلے ایمان لے کر آئے کوئی بعد میں ایمان لے کر آئے, کوئی بات نہیں ہے. کسی کے حد زیادہ ہوں گے, کسی کے عمریں زیادہ ہوں گے, کسی کی نفلیں زیادہ ہوگی, کسی کی نمازیں زیادہ ہوگی, کسی کی ریاضت زیادہ ہوگی, کسی کی عبادت زیادہ ہوگی, لیکن اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا. میں نے رب سے پوچھا کہ ربا تو نے اور کیا صحابہ کو دیا؟ رب کہتا ہے کہ میں نے ان کے کامیابی کی گواہیاں خود میں نے دی ہیں. رب کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون. یہی صحابہ کرام ہیں جو کامیاب اور کامران ہیں, اور یہی صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کو جب دیکھا, میں نے پہلے ان کو اپنے محبوب کی تربیت میں بھیجا. جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو میں نے کہا کہ ان کا امتحان لے لو. میں نے کہا رب کیسے امتحان لے گا؟ رب کہتا ہے کہ جب موسیٰ نے کہا تھا کہ اے میرے صحابیوں, اے میرے ماننے والوں, آؤ میرے رب کا حکم ہے چلو جہاد کے لیے چلتے, تو موسیٰ کے ماننے والوں, حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. آپ کا رب جانے اور آپ جانے, ہم تو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. لیکن جب میرے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ دشمن آ رہا ہے, جنگ کے لیے جانا ہے, میدان سجانا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, آج اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی, صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے, بلکہ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے سامنے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر دشمن سامنے سے مقابلہ کرے گا, دشمن کے وار کا جواب دینے کے لیے ہم سامنے سے مقابلہ کریں گے. اگر وہ آپ کے دائیں طرف آتا ہے تو ہم دائیں طرف سے ان کے وار کا جواب دیں گے, کفر کا جواب دینے کے لیے. اگر وہ کفر بائیں طرف سے آتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیں طرف سے بھی تیار ہے. اگر وہ دشمن پیچھے سے آتا ہے تو ہم پیچھے سے بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر جب اللہ نے صحابہ کا امتحان لے لیا, جب صحابہ کامیاب ہو گئے, تو میں نے رب سے پوچھا ربا پھر صحابہ کو تو نے انعام کیا دیا؟ تو رب مجھے کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا. میں نے سارے صحابہ کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا. اور ایک چھوٹی سی حدیث 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں, چھوٹی سی حدیث, اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. کسی محدث سے نہیں سنی, کسی مفسر سے نہیں سنی, لیکن میرا تخیل کہتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, کہ میں اس کائنات کے اندر ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو میں نے تخیلات میں پوچھا یا رسول اللہ, آپ تو دنیا سے چلے گئے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا, کسی محدث نے آپ کو نہیں دیکھا, کسی فقیہ نے آپ کو نہیں دیکھا, کسی مولوی نے آپ کو نہیں دیکھا, کسی مفتی نے نہیں دیکھا, کسی عبادت گزار نے نہیں دیکھا, کسی ولی نے نہیں دیکھا, تو وہ آپ اس کے لیے معلم
कैसे है, आपकी तालीम उसके लिए कैसे है? आपकी तालीम तो तब उसके लिए होती ना जब वो आपको देखता, आपसे तब सीखता जब आपको देखता। तो मेरा नबी मुझे कहता है कि मुझे नहीं देखा, कोई बात नहीं है, मैंने अपने मिंबर पर, मैंने अपने मुसल्ले पर अपने सहाबी को खड़ा कर दिया है, मैंने अपने नबी, मैंने अपने सहाबी को, मैंने अपने ग्यारहगार को अपने मुसल्ले पर खड़ा करके दुनिया को बता दिया है, अगर तुम मुझसे नहीं सीख सके, मुझे नहीं देख सके, मेरा दीदार नहीं कर सके, मुझसे कुछ नहीं सीख सके, मेरे सामने बैठकर तुमने नमाज का तरीका नहीं सीखा, कोई बात नहीं है, मैंने अपने मुसल्ले पर अपने जानशीन को खड़ा कर दिया है, मैंने अपने जानशीन को अपनी इमामत के लिए खड़ा कर दिया है। अगर किसी ने नमाज सीखनी है तो आओ मेरे नबी के सहाबा से सीख लो, मैंने अपने जानशीन तैयार कर दिए हैं, मैंने अपनी जमात को तैयार कर दिया है। किसी को जमात सीखने का तरीका अगर चाहिए तो आओ मेरे सहाबा से सीख लो, अगर किसी को रोजे का तरीका चाहिए तो वे मेरे सहाबा से सीख ले, अगर किसी को हज का तरीका सीखना है तो वो मेरे नबी के सहाबा से सीख ले। मेरा नबी कहता है कि मुझे नहीं देखा, कोई बात नहीं है, मैंने अपने पीछे ऐसी जमात तैयार करके छोड़ दी है जो सारी कायनात के लिए मैंने मुअल्लम बना दी है। इन्हीं जुमलों पर अपने तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। हज़रात आ चुके हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।